وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز ہولناک گناہ کا خوف ہے وہ قوم لوط والے عمل یعنی مردوں کی ہم جن پرستی کا ہے. سنن ترمذی. انسانی معاشرے میں ابلیس کے پیروکار ہمیشہ ہی سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی ناراضگی اور عذاب والے کاموں کی ترویج میں اپنے پیر و مرشد شیطان کے لیے کام کرتے چلے آ رہے ہیں. کبھی سب کچھ جانتے سمجھتے ہوئے اور کبھی انجانے میں یہ لوگ جو بظاہر ہوتے تو انسان ہی ہیں اور بسا اوقات مسلمانوں کے نام و نسب بھی رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ انسانیت کی تمام حدود سے خارج ہو چکے ہوتے ہیں اور ایسے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں اور ان کاموں کی طرف مائل کرتے ہیں جن کاموں سے کوئی بھی صاف اور اچھی ذہنیت والا انسان کراہت محسوس کرتا ہے، خواہ مسلمان ہو یا کافر، کیونکہ وہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ وہ کام انسان کے کرنے کے ہیں ہی نہیں. انہی کاموں میں سے ایک کام جنسی تعلقات کی آزادی ہے اور اس آزادی کا ایک انداز ہم جن پرستی ہے. اسلامی معاشرے پر تہذیبی غلبہ پانے کے لیے مختلف ادوار میں کوششیں کی جاتی رہی ہیں. حالیہ دور میں ٹرانسجینڈر ایکٹ کے ذریعے پاکستان کی خاندانی اور معاشرتی نظام پر شدید حملہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اس حملے کا اگر بر وقت تدارک نہ کیا گیا تو اس کے تباہ کن نتائج سامنے آئیں گے. ٹرانسجینڈر بل قرآن و سنت سے سراسر بغاوت ہے. اس بل کے حوالے سے بڑی چالاکی کے ساتھ یہ پروپگنڈا کیا گیا کہ یہ قوانین تو خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنائے جا رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس بل میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کی جنس کا تعلق اس کی اپنی مرضی کے مطابق ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی مرد اٹھے اور اعلان کر دے کہ مجھ میں تو عورت والی حسیات پیدا ہو چکی ہیں، لہذا آج سے مجھے عورت سمجھا جائے، تو نہ صرف اس کے دعوے کو قبول کیا جائے گا بلکہ اس کے مطابق اس کو دستاویزات یعنی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ بھی جاری کیے جائیں گے. انسانی جسم کے حوالے سے قرآن کریم کا بڑا واضح حکم ہے کہ کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے جسم میں ایسی تبدیلیاں پیدا کرے کہ جس سے اس کی ساخت تبدیل ہو جائے، کیونکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان اپنے جسم کا خود مالک ہی نہیں بلکہ یہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عطا کی ہوئی امانت ہے اور وہ اس امانت میں اللہ کی طرف سے طے کردہ اصولوں کے مطابق ہی تصرف کر سکتا ہے. تاہم میرا جسم میری مرضی والے طبقے کی خوشنودی کے لیے مذکورہ قانون کے تحت ایک سنگین فتنے کا راستہ کھول دیا گیا ہے جس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں رکھی گئی. اسی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کا حلیہ اختیار کرتی ہیں اور ایسے مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کا حلیہ اختیار کرتی ہیں. لیکن ٹرانسجینڈر ایکٹ کے ذریعے اس کی مکمل آزادی دے دی گئی ہے اور اگر جنس میں تبدیلی کا اختیار اگر عوام کو دے دیا جائے تو نہ صرف اسلامی تعلیمات کے واضح اور صریح خلاف ورزی ہوگی بلکہ آئین پاکستان کی بھی سنگین خلاف ورزی ہوگی. اس قانون کے مطابق اگر عورتوں اور مردوں کو اپنی جنس کی تبدیلی کا کھلا اختیار دے دیا جائے تو پھر اس کی عمل درآمد میں اتنی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی جن کا تصور ہی محال ہے. اس قانون کا ایک اور خطرناک پہلو یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم جنس پرستی کا فروغ ملے گا. اس قانون کا ایک اور خطرناک پہلو یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم جن پرستی کو فروغ ملے گا.
اس قانون کے مطابق کوئی بھی مرد خود کو عورت قرار دے کر کسی بھی مرد سے شادی کر سکے گا۔ یہی صورت عورتوں میں بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ انسان کو اس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے آزاد سمجھنے اور سمجھانے والے، انسانی اور اخلاقی پابندیوں سے آزاد بلکہ حیوانیت کی حدود سے بھی خارج ہو جانے والے وہ لوگ جو لبرلز کراتے ہیں، انسانوں کو دینی، مذہبی، اخلاقی حتیٰ کہ فطری انسانی پابندیوں سے بھی آزاد کروانے کے لیے اپنے آقا ابلیس کے ہر فلسفے کا پرچار کرتے ہیں۔ یہ لوگ کسی بھی قسم کے انسانی، معاشرتی، اخلاقی اور دینی ضوابط کا کوئی بھی لحاظ رکھے بغیر جنسی طلب کی تکمیل کو بھی انسان کا ایک ایسا حق بنا کر دکھانے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جس کے لیے انسان کو کسی بھی قسم کی کوئی پابندی قبول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس وجہ سے معاشرتی بگاڑ کا ایک ایسا دروازہ کھل جائے گا جو معاشرے کی بنیادیں ہلا کر رکھ دے گا۔ اگر اس معاملے پر بھی ہم وہی روایتی بے حسی کا موقف اختیار کر کے سوئے رہے تو ہمیں قدرت کے غیظ و غضب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ خالق نے اپنی مخلوق کو جن کاموں سے منع فرمایا ہے اسی میں مخلوق کی عافیت ہے، دنیاوی طور پر بھی، دینی طور پر بھی اور اخروی طور پر بھی۔ انسانوں کی دو جنس ہیں اور ظاہر ہے کہ ہم جنس پرستی اپنی اپنی جنس کے فرد کے ذریعے اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے صرف انسانوں میں ہی نہیں جانوروں میں بھی مخالف جن کے ساتھی کو جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ ان لبرلز نامی حیوانات سے تو وصلی حیوانات بہتر ہیں جو اپنے خالق کی مقرر کردہ فطرت پر عمل پیرا رہتے ہیں، اور سوائے خنزیر اور گدھے کے کوئی اور جانور اس کی کراہت زدہ گھن آلود فعل میں ملوث نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسان کا جوڑا مرد اور عورت بنایا ہے اور اسی طرح زندگی میں بسر کرنے میں سکون اطمینان رکھا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمام انسانوں کے لیے تمہاری ہی جنس میں سے بیویاں بنائیں تاکہ تم لوگ اپنی اس بیوی میں سکون پاؤ اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت مہیا کی۔ یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ پس جو کوئی اس جوڑے کے علاوہ کوئی اور جوڑا بناتا ہے سب سے پہلے تو وہ اپنے خالق کی مقرر کردہ راہ کو چھوڑ کر اپنے لیے اللہ کی ناراضگی حاصل کرتا ہے، اور اس کے علاوہ دنیاوی طور پر بھی حقیقتاً کوئی سکون نہیں پاتا، محض اپنی حیوانی خواہش کو مکمل کرتا ہے، اور اس میں ملنے والی وقتی سی معمولی سی جسمانی لذت کو ابلیسی وحی کے ذریعے اثر سکون سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ہر پابندی، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم اس کے بندوں کی خیر کے لیے ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے بندوں پر اس کی رحمت ہی رحمت ہے۔ اور ہر اس سوچ سے نہ صرف خود بچیے بلکہ سب کو بچانے کی کوشش کیجیے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہو، خواہ اس کا عنوان کتنا ہی دلکش ہی کیوں نہ ہو۔ معاشرے کے تمام طبقات خصوصاً علماء کرام سے گزارش ہے کہ اس اہم مسئلے پر اپنا کردار ادا کریں اور اس قانون کی واپسی کی سبیل نکالیں، ورنہ معاشرتی بے راہ روی کا سیلاب سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔